اور وزیر اعظم پاکستان کی وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ضرور حل ہونا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ان سے کہا تھا۔ چونکہ وزیر اعظم عمران خان کی امریکی صدر سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے بات چیت، کہا طاقتور ترین ملک امریکہ بر صغیر میں امن کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ دونوں ملکوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے بھارت سے بات چیت کے لیے بھرپور کوشش کی۔ پاکستان طالبان سے افغان حکومت کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کہے گا۔ امریکی صدر سے ملاقات میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر کشمیری رہنما وزیر اعظم عمران خان کے ممنون۔ حریت رہنما علی گیلانی کا کہنا ہے، امریکہ میں مسئلہ کشمیر اٹھانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ کو مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ بھارتی میڈیا نے امریکی صدر کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ ٹرمپ کو بازاری قرار دے دیا، کہا امریکی صدر نے پاکستان کی زبان بولنا شروع کر دی۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کہتے ہیں، کیا بھارت بتانا پسند کرے گا کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا بھارت نے کشمیر پر ثالثی قبول نہ کرنے کی پالیسی بدل لی؟ Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started, but with Afia Siddiqui we could negotiate. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے بدلے شکیل آفریدی کو رہا کیا جا سکتا ہے۔ بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان افغان امن عمل میں پیش رفت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ اگلے 48 گھنٹوں میں افغانستان میں امریکی قیدیوں سے متعلق اچھی خبر آ سکتی ہے۔ طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو۔ امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات میں 92 نیوز کے سوال۔ پاک امریکہ تعلقات، مسئلہ کشمیر اور بلوچستان میں بھارتی دخل اندازی پر سوالات کیے۔ 92 نیوز کے نمائندے کے سوالات کا امریکی صدر ٹرمپ نے مفصل جواب دیا۔ پریس کانفرنس کے بعد 92 نیوز کے نمائندے خرم شہزاد نے بھارتی صحافیوں کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ نریندر مودی بری طرح پھنس گئے۔ ٹرمپ کے جوابات پریشان کن ہیں۔ بھارتی صحافیوں کے 92 نیوز کو تاثرات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہتے ہیں ہم امریکہ سے مدد نہیں تجارت چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کو بھی سراہا۔ سول اور ملٹری ایک پیج پر ہیں، جس سے عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ بہتری کا امکان پیدا ہونے سے خطے کی ترقی پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے امریکی بزنس ایگزیکٹوز، ڈونرز اور سی او باور گروپ کی ملاقاتیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے متعلق معاملات پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے بزنس ایگزیکٹو کو نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم سرمایہ کاری کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ پاکستانی نیاب امریکی ڈونرز کا شوکت خانم اسپتال کے لیے بھرپور تعاون کے عزم کا اظہار۔ امریکہ کا پاکستان کی امداد بحال کرنے کا عندیہ۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے بات چیت، کہا پاکستان عظیم ملک ہے۔ پاکستان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ایران بولتا ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں ایران کے معاملے پر جو بھی ہوا امریکہ تیار ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا مشکل ہے۔ ٹرمپ مزید بولے ان کی اور عمران خان کی نئی قیادت آئی ہے۔ عمران خان نے کہا جو وعدہ کریں گے نبھائیں گے۔ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا وائٹ ہاؤس آمد پر پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ امریکی صدر نے دروازے پر آ کر گرم جوشی سے استقبال کیا۔
وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور دیگر حکام بھی شریک تھے۔ عمران خان نے شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس کے مختلف حصے بھی دکھائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ خطے کی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ اور امن کی بحالی میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کا عمران خان کو کرکٹ بیٹ کا تحفہ، پاکستان میں ٹیسٹ میچ دیکھنے والے سابق امریکی صدر کی تصویر بھی دی۔ آئزن ہاورن پاکستان میں ٹیسٹ میچ دیکھنے والے واحد امریکی صدر ہیں۔ ادھر خاتون اول میلانیہ ٹرمپ بھی وزیر اعظم عمران خان کی امریکہ آمد پر خوش۔ میلانیہ ٹرمپ نے عمران خان کے ساتھ تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ کہا، وزیر اعظم پاکستان کو مل کر خوشی ہوئی، عمران خان کی وائٹ ہاؤس آمد پر اچھا لگا۔ سینٹ کا اجلاس آج ہوگا۔ اپوزیشن کی چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کی قرارداد پر بحث ہوگی۔ ادھر اپوزیشن نے پھر اکثریت شو کر دی۔ مشاورتی اجلاس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI اور دیگر جماعتوں کے 62 ارکان کی شرکت۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ جاوید عباسی نے دعویٰ کیا کہ ان کے سینیٹرز کی تعداد 64 ہو جائے گی۔ سینٹ میں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس، 36 میں سے صرف 19 سینیٹرز شریک ہوئے۔ شبلی فراز کا 26 سینیٹرز کی شرکت کا دعویٰ۔ بولے، کچھ سینیٹرز قبائلی اضلاع میں انتخابات جیتنے کے بعد حلقوں میں ہیں۔ آج اجلاس سے قبل بھی مشاورت ہوگی جس میں تمام سینیٹرز شریک ہوں گے۔ NA 205 کے ضمنی انتخابات کا میدان سج گیا۔ پولنگ کا وقت شروع شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار محمد بخش خان مہر اور PTI کے حمایت یافتہ امیدوار احمد علی مہر میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ کراچی میں ہلکی بارش نے کے الیکٹرک کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر کے کئی علاقے رات گئے تک بجلی سے محروم۔ جہانگیر روڈ، گرو مندر، سولجر بازار، لیاقت آباد FB ایریا سمیت دیگر علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی غائب۔ کلفٹن اور ڈیفنس کے مختلف بلاکس، گلستان جوہر، گلستان اقبال کرنگی، ملید لانڈی بھی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ امریکہ کا ایران میں پکڑے جانے والے جاسوسی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کا CIA کے لیے کام کرنے والے 17 جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ غلط ہے۔ ایران کے لوگ مسائل کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز اور میں ہوں محمد احمد رانا۔ میں ہوں ثنا طاہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات 3 گھنٹے سے زائد جاری رہی۔ وزیر اعظم عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان 3 نشستیں ہوئیں اور تینوں میں بڑی اچھی اور کھل کر بات چیت ہوئی۔ وزیر خارجہ کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا، مسئلہ کشمیر کے حل کی اتنی واضح خواہش کا اظہار پہلے نہیں دیکھا۔ امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مسئلہ کشمیر ہے۔ بھارت میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو امن کی خواہش رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم کی دعوت قبول کر لی۔ ٹرمپ نے عمران خان کی ذاتی طور پر تعریف بھی کی ہے۔ دیکھیے FATF کا بہت بڑا جو حصہ ہے نا، وہ ہے منی لانڈرنگ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا نے کہا کہ تیسری دنیا میں جو غربت ہے، مفلسی ہے
اس کی ایک بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے. ان ممالک کی ایلیٹ اپنے ممالک کا خزانہ اور جو آپ کی ایڈ اور اسسٹنس جاتی ہے اس کو پلفر کرتے ہیں, اس میں مطلب ہے اس کو غلط استعمال کرتے ہیں اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کرتے ہیں, آف شور کمپنیز میں منتقل کرتے ہیں. تو امریکہ کو سنجیدگی سے اس طرف ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے. جب تک منی لانڈرنگ چیک نہیں ہوگی اور تیسری دنیا کی ایلیٹ پیسہ لوٹ کر باہر منتقل کرتی رہے گی, ان ممالک میں غربت جاری رہے گی. یہ تو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, جو آج انہوں نے اس نشست میں کی ہے بات. تو یہ ہے ان کی کمٹمنٹ as far as money laundering is concerned. دوسرا ٹیرر فائنینسنگ, اس پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری سنجیدگی کیا ہے اور ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. بات بڑی دو ٹوک کی ہم نے اور ایمانداری سے بات کی. دیکھیے ہم نہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے آئے ہیں اور نہ وہ وعدے کرنے آئے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے, کوئی فائدہ نہیں ہے in promising something that you cannot deliver on. ہم ماضی میں یہی کرتے رہے نا, we kept promising and we could not deliver. We as a government will not promise that we cannot deliver. ٹھیک ہے, اتنی بات کریں جتنی نبھا سکیں, اتنا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں جتنا کندھے جھیل سکیں, اس سے زیادہ نہ اٹھائیں اور صاف بات کریں, اپریشیٹ کی جاتی ہے. اب ان دونوں چیزوں میں ہم پیش رفت چاہتے ہیں. پولیٹیکل ول پہلے کتنی تھی اس کا میرے پاس کوئی یارڈ سٹک تو نہیں ہے,